مرکزی سیاست صوبائی دارالحکومت میں ایک طرف نظریہ نواز شریف کے تحت تحریک جمہوریت کا عزم، دوسری طرف قادری عمران ملاقات پر تحریک قصاص پر غور و فکر۔ فاٹا خیبر پختونخوا انضمام پر حکومت کا تاریخی فیصلہ جلد متوقع۔ حکومتی فارمولے کے مطابق اگلے انتخابات میں فاٹا کے 23 ارکان کے پی اسمبلی کا حصہ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کو کیا یہ قبول ہوگا؟ اور دیر کے بلدیاتی انتخابات میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کیا اس انتخاب کو درست قرار دیتا ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ لاہور آج قومی سیاست کا مرکز رہا۔ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا کنونشن جس میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کی مزاحمتی سیاست اور سوشل میڈیا ٹیم کو سراہا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کی ٹیم کو ڈرایا دھمکایا گیا تو سخت کارروائی کی جائے گی، لیکن کیا ماضی میں ایسا ہوا کہ جب نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹیم گمشدہ ہوئے تو نون لیگ کی ہی حکومت تھی؟ دوسری طرف طاہر القادری عمران خان کی حکمت عملی کا اعلان، کل جماعتی کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور شرکت اور اس میں آئندہ لاہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کا استعفے کا مطالبہ، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف سیاست کی بات نہیں ہے، انسانی حقوق کی بات ہے۔ اور 18 دسمبر کو فاٹا کے خیبر پختونخوا کے انضمام پر خفیہ اجلاس، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 23 نشستوں پر فیصلہ اگلے ہفتے فاٹا کے حوالے سے اعلان متوقع ہے، لیکن ابھی تک اس اجلاس کو راز کیوں رکھا گیا اور مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کو کس سے منایا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے نوجوان کے اپنے بڑے بڑے شہروں میں ایک پٹیشن شروع کر رہے ہیں، پریس کلبز میں، جس میں دستخط جمع کر رہے ہیں اپنے مہم کے لیے۔ وہ مطالبہ کہاں جائے گا اور کہاں تک فاٹا کا معاملہ جائے گا؟ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو شاید قومی سیاست کے شور میں گم ہو جائے۔ گزشتہ جمعرات کو اپر اور لوور دیو میں بلدیاتی ضمنی انتخابات ہوئے، 2 تحصیل کونسل کے اور 23 دیہی کونسل کے۔ ویسے تو تحصیل کونسل کے انتخابات میں جماعت اسلامی کے امیدوار جیت گئے، لیکن ہار خواتین ووٹرز کی ہوئی۔ اپر دیو کے یونین کونسل میں ایک یونین کونسل میں 6813 رجسٹرڈ خواتین ووٹرز میں سے ایک نے بھی ووٹ نہیں ڈالا، نہ ہی ان کے لیے علیحدہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ ایک اور جو تحصیل کونسل تھی اس میں بھی 6286 خواتین ووٹرز نے ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کا فیصلہ ایک معاہدے کے تحت کیا گیا۔ تو خواتین ووٹرز کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہاں تھا اور کیا کر؟ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ پوچھنے والوں کو بتا دو کہ نظریہ نواز شریف یہ ہے کہ جمہوریت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، جمہوریت میں کٹ پتلیاں اور امپائر کی انگلیوں پہ ناچنے والے نہیں ہو سکتے، نظریہ جمہوریت میں نظریہ ضرورت نہیں ہو سکتا۔ کیا اس ملک کے اندر ایسی کوئی عدالت مارز وجود میں آئے گی جو مشرف کے ان جرموں کا حساب لے؟ آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ ایک وزیر اعظم کو تو مجھے تو فارغ کر دیا جاتا ہے ایک خیالی تنخواہ وصول نہ کرنے کی وجہ سے، اور جہاں کسی ایک لاڈلے کو اقرار جرم کے باوجود لاڈلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو میرے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بدقسمتی سے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں ترقی پھر بند ہو گئی ہے۔ آج جو واقعات پیش آئے اس پہ سوشل میڈیا کنونشن بھی تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا پریس کانفرنس بھی تھا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما زعیم قادری صاحب۔ بہت بہت شکریہ زعیم صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ زعیم صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کنونشن ہے، سوشل میڈیا ایک ایپ بھی آپ لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب کتنا اہم ہے آنے والے الیکشنز میں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا ایونچولی وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا انفارمیشن ٹول بن چکا ہے اور ایک کنیکٹیویٹی آ چکی ہے اس پہ، اور خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو بہت زیادہ اس پہ اب بینک کرتا ہے، اور نہ صرف رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسپلور کرتا ہے، بلکہ اپنے ایسپریشنز، اپنے تعلقات، اپنی بات، اپنا نظریہ
بھی اس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے. انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون نے پرو ایکٹیو میڈیا اسٹریٹجی کے تحت ایک سوشل میڈیا ٹیم کریٹ کی تھی آج سے کوئی 5 سال پہلے, جو وقت کے ساتھ ساتھ کام لیکن کرتے زید صاحب اس کا جو کریڈٹ اکثر جس کو دیا جاتا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ہے, وہ لیڈ کیا تھا اور تنقید بھی کی جاتی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں سوشل میڈیا سیل چلایا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو فروغ دینے کے لیے. جی وہ بالکل میرے خیال میں بے بنیاد تنقید تھی, کیونکہ وہ صرف وزیر اعظم کی صاحبزادی نہیں ہے. ان 10 برس جب یہ 12 اکتوبر 1999 کو جب یہ حکومت ٹوٹی تو اپنی والدہ کے ساتھ, میں بھی اسی گاڑی میں, خاکسار کو بھی موقع ملا کہ 14 ماہ میں ہم رکاب رہوں محترمہ کلثوم نواز کے, تو محترمہ مریم نواز بھی بھرپور طریقے سے اپنی والدہ کے ساتھ 14 ماہ پورے پاکستان کے انہوں نے دورے کیے, اور اسی دن سے وہ پالیٹکس میں آ چکی تھیں. پالیٹکس میں آ چکی ہیں, یہ تو صاف ظاہر ہے, لیکن کوئی سٹیٹس نہیں ہے ودن دی پارٹی فارمل. نہیں, فارمل سٹیٹس دیکھیں, اگر کسی کو کوئی جاب اسائن کر دیا جائے تو وہ فارمل اسائنمنٹ ہی ہوتی ہے. اب جس طرح سوشل میڈیا کو انہوں نے کریٹ کیا پوری ٹیم کو اور بنایا اور پھر چلایا, تو دیٹ واز دا ٹاسک اسائن ٹو ہر اینڈ شی ویری افیکٹولی ڈیلیورڈ اٹ. تو اگر وہ پالیٹکس میں تھی 12 اکتوبر 1999 کو اور چلتی رہی ساتھ ساتھ, تو ایونچولی ڈاؤن دا روڈ 10, 12, 15 سال بعد اگر ان کو ایک ٹاسک دیا گیا اور جس کو انہوں نے بڑا افیکٹولی نہ صرف جو ہے وہ ڈیلیور کیا, تو وائی ناٹ, مطلب اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے. اچھا, پھر برائی کی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں آج جو طاہر القادری اور عمران خان کا پریس کانفرنس تھا, 30 دسمبر کو APC ہوگی, اپنا آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے. شہباز شریف صاحب کا استعفے کا مطالبہ, اور یہ پارٹیز اکٹھا ہو رہی ہیں دوبارہ, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف تو جائز ہے کہ اگر 14 لوگ مارے گئے, نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا, نہ کسی نے استعفیٰ دیا, نہ کسی کو سزا ملی. جی یہ بات میں آپ سے I would humbly disagree. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہم نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, بٹ سوری 34 کے قریب پولیس آفیسرز کو ہم نے گرفتار کیا جی, اور ایونچولی ڈاؤن دا روڈ 2.5 سال میں ان کی بیلز ہو گئیں, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ فائرنگ جو ہوئی اس چیز کے نتیجے میں ہوئی جب تقریباً 38 کے قریب پولیس والے زخمی ہوئے اور کچھ پولیس والوں کو یرغمال بنا لیا گیا, اور ہمارے پاس قانونی اور آئینی طور پر یہ جواز موجود تھا کہ ہم ان لوگوں کو یرغمالی سے باہر بھی نکالتے. اور اب قانون کے بننے کے بعد, یعنی کہ جو قانون بنایا جنرل پرویز مشرف نے, پہلے تو میجسٹریٹ کا آرڈر ضروری تھا, DSP کے لیول کے ایک آدمی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کو اس وقت فائرنگ کی ضرورت ہے تو وہ فائر کر سکتا ہے. اور اسی بنیاد پہ ان 34 اور پھر ان اسپیسیفک 9 لوگوں کی بھی سپریم کورٹ سے بیل ہو گئی, جن کو ہم نے گرفتار کیا تھا اس وجہ پر سے کہ وہ ڈائریکٹلی فائرنگ میں انوالوڈ تھے. جہاں تک تعلق ہے لیکن زعیم صاحب, بہت سارے جو ماہرین آبزرورز ہیں, رپورٹرز, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو پھر قربانی دی گئی نا, اعلیٰ سطح پر تو کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. SP جو موقع پہ موجود تھے, ان کو بھی ان کا نام بھی ہم نے ڈالا JIT میں. انہوں نے بیل پہ فور اریسٹ کروائیں اور وہ بیل پہ تھے. بائی دا ٹائم باقی لوگوں کی بیل ہو گئی, اور کیس تو بھی چل رہا ہے نا, ابھی کیس تو ختم نہیں ہوا. دہشت گردی کی عدالت میں کیس آج بھی موجود ہے, اور بھرپور طریقے سے تقریباً ہر ہفتے اس کی 2 پیشیاں ہوتی ہیں. انہوں نے ایک استغاثہ دائر کیا جسے وہ ڈیلے میں چلا گیا, اور وہ اس میں 126 کے قریب لوگوں کے نام دیے ہیں جنہوں نے وہاں پہ جانا ہے. جہاں تک کمیشن رپورٹ کا تعلق ہے, نہ تو طاہر القادری صاحب اس میں تشریف لے کے گئے. کمیشن رپورٹ میں میں نے اس لیے بات کرنا چاہتی کیونکہ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں. پاکستان عوامی تحریک, پاکستان تحریک انصاف, PSP, جو بھی ان کا لاہ عمل ہوگا وہ تو ہمیں معلوم ہوگا. استعفے کا مطالبہ ہے, تو ایک طرف سیاسی دباؤ ہے, دوسری طرف اگلے ہفتے مذہبی جماعتوں کا بھی دباؤ, انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ بھی ایک مارچ کریں گے. تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کی حکومت ہے, کافی پریشر آنے والا ہے. میرا خیال میں پریشر اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ ہم لوگ, اور پریشر ہوتا ہے پبلک
کے کوانٹم سے. میں نہیں سمجھتا کہ میجورٹی. لیکن زعیم صاحب ہم نے دیکھا فیض آباد دھرنا تھا, لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن پریشر میں تو آ گئے اور گھٹنے بھی ٹیک دیے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ہر بار نہیں ہوتا. جہاں تک تعلق ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ سیاست نہیں, غلط بیانی فرما رہے ہیں, سیاست ہی کر رہے ہیں, لاشوں پر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ تمام ایونیوز ایکسپلور کر کے ناکام ہو چکے ہیں. جانتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ان کا اگر نواز شریف اور شہباز شریف فیلڈ میں رہے تو پھر ان کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن زعیم صاحب سازش کی بات ہو تو اب جماعت الدعوہ کے حافظ سعید ہیں, ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ اب میاں نواز شریف امریکی ایجنڈا پہ چل رہے ہیں, اور ان کی جو سیاسی جماعت ہے ملی مسلم لیگ, انہوں نے تو N120 میں اب دفتر بھی کھول دیا انٹیریئر منسٹری کے روکنے کی کوشش کے باوجود. جی نہیں, بیسیکلی تو نہ تو وہ رجسٹرڈ ہیں اور بینڈ آؤٹ فٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, اور میں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ بائی فورس اس دفتر کو بند کروائے, کیونکہ کسی بھی بینڈ آؤٹ فٹ کو سیاسی دفتر کھولنے کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے, اور ابھی تک ان کو یہ اجازت الیکشن کمیشن نے نہیں جاری کی. جہاں تک تعلق ہے, آپ بیرونی ایجنڈے کی بات کر رہی تھی, بڑا کیٹیگوریکل ہے نا. ساری دنیا چاہ رہی ہے کہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی سٹرائڈ اس ملک میں آئے, کیونکہ جو سی پیک ہے وہ ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ سے کنیکٹڈ ہے, اور دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوا کرتی ہے. اگر اس ملک میں آپ نے سی پیک کو ڈاؤن سائز کرنا ہے, روکنا ہے, ڈیلے کرنا ہے, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک بڑا سیدھا آپشن ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات آپ نے کی, میں آپ سے اسی حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اعلان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے اگلے پرائم امیدوار ہوں گے, کینڈیڈیٹ ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز ہوں گے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ ہوں گی. آج کے کنونشن کے بعد تو لگ رہا ہے شاید مریم. میرے خیال میں ہمیں وہاں تک رہنا چاہیے جہاں تک اعلان ہوا ہے, اور اعلان واضح طور پر وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے ہوا ہے, اور وہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کا ہے, اف ایٹ آل انشاءاللہ بائی گریس آف اللہ, اللہ کی مہربانی اور پاکستانی عوام کے ایک بار پھر اعتماد کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع ملتا ہے تو یقیناً ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار جناب محمد شہباز شریف ہوں گے, اور وہ صرف اور صرف خالصتاً ان کی ڈیلیورنس, ان کی ہارڈ ورک, اور ان کی وہ جس کو کہتے ہیں کہ کنورٹنگ کی پالیسی جو رہی پچھلے 10 برس سکسیسفلی. زعیم قادری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے فاٹا کے انضمام پر, معاملہ کہاں ہے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاٹا کے انضمام کا تاریخی فیصلہ جلد حکومت کی جانب سے کیے جانے کا امکان ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان اخبار پشاور کے ایڈیٹر اور سینئر تجزیہ کار اسماعیل خان صاحب. بہت بہت شکریہ اسماعیل صاحب وقت دینے کا. اسماعیل صاحب, ڈان اخبار میں آج آپ کی رپورٹ تھی, 18 دسمبر کو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا, کافی کچھ طے کیا گیا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی, اس میں جو 3 موٹے اور جو بڑی باتیں ہیں, جو ڈیسیشنز ہوئے ہیں, اس میں ایک ڈیسیشن یہ ہوا کہ فاٹا جو ہے اس کا مرجر ہوگا خیبر پختونخوا میں, اور دس واز دا بگیسٹ ڈیسیشن. سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ 2018 میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جولائی میں, اس میں فاٹا کو ریپریزنٹیشن ملے گی, 23 MPAs وہ الیکٹ کر پائیں گے ٹو دا پروونشل اسمبلی. تھرڈ جو ایک ڈیسیشن تھا وہ تھا اوبیسلی یہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, کہ پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن وہ لے کر جائیں گے, اور فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن میں جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی, ٹیریٹوریل رسپانسبلٹی کے حوالے سے جو شکیں ہیں کنٹروورشل, وہ ہٹا کے, جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے کنفلکٹ کرتی ہیں, ان کو ہٹا کے, اور ایک سن سیٹ کلاز دے دیا جائے گا کہ جب تک جوڈیشل
وہاں پہ پورا ایک سٹرکچر کھڑا نہیں ہو جاتا فاٹا میں، تو تب تک فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ول سرو ایز سپلیمنٹری ڈسپیوٹ ریزولوشن، وہ ایک سسٹم وہ پرووائڈ کر دیں گے. تو یہ تو بڑے بڑے جو اس پہ فیصلے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں. لیکن ظاہر ہے سوال، اور جو آپ کی رپورٹ میں بھی تھا اور جو سوال ابھی تک پوچھا جا رہا ہے کہ اس پر کوئی پالیسی بیان، اس پر کچھ آگے بڑھنے کی بات نہیں. بار بار یہی سن رہے ہیں کہ امکان ہے، اعلان ہوگا، ہو جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک آپ کی بات بالکل درست ہے. اس میں اسی 18 دسمبر کی جو اس میں میٹنگ تھی اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ پرائم منسٹر اس پہ پالیسی، باقاعدہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں مرجر کے حوالے سے، تاکہ جو ایمبیگوٹی ہے، جو کنفیوژن ہے مین سٹریمنگ کے حوالے سے وہ ختم ہو، اور جو ایک پبلک ڈیمانڈ ہے اور براڈر ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے جس ایشو کے حوالے سے، وہ اس کو ایڈریس کر پائیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ڈیسیشنز کو یہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، نہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا نہ کہیں اور سے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے دوسرے دن آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور ان کی کوشش تھی کہ شاید وہ ان کو منا لیں گے. اس کے بعد پھر وہ جب نہیں مانے، although انہوں نے اپنا ریٹرک جو ہے وہ کافی حد تک ٹون ڈاؤن کیا، اور ایک یہاں پہ امید بن چلی تھی کہ شاید وہ اپنے ریزرویشن اور یہی رپورٹ ہوا تھا کہ مشروط اجازت دے دی ہے، نرمی دکھا دی ہے. لیکن اس کے بعد پھر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے پارٹی باس سے، میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کی. جی بالکل، اس میں بھی یہ تھا کہ جی کوششیں جاری رکھیں کہ ان کو منا لیں. ابھی تک تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب تقریباً مان گئے ہیں، مان جائیں گے، لیکن ایسی انڈیکیشن ہے نہیں. اور یہ ڈیسیشن بھی جو ہوئی نیشنل امپلیمنٹیشن کمیٹی میں، اس کو بھی منظر عام پر نہ لانے کی واحد وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ فضل الرحمان صاحب، چکزئی صاحب کے بارے میں شاید وہ اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، کہ شاید وہ ان کو منا لیں گے اور ایک براڈر ایک کنسنسس بن جائے گا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر اعلان کر دیں گے. اچھا، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کہتے رہے ہیں کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے فاٹا کی قسمت پر، تو لیکن اب ان کا کیا مطالبہ ہے، کس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، شروع میں مولانا صاحب تو ریفرینڈم کی بات بھی نہیں کر رہے تھے. شروع میں مولانا صاحب کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ جی ایف سی آر میں اگر کوئی ریفارمز لانے ہیں تو لے آئیں، باقی چیزوں کو آپ نہ چھیڑیں. بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تو اس پہ ریفرینڈم کر لیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ابھی ان کی پارٹی یا ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ الگ صوبہ بنا دیں. حالانکہ جو کمیٹی سرتاج عزیز صاحب کے انڈر بنی تھی، اور ادروائز بھی جنہوں نے فاٹا میں سرو کیا یا فاٹا کے بارے میں جانتے ہیں، اس جیوگرافیکلی ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ پاسبل کہ اس کو آپ ایک الگ صوبہ بنا دیں. اس کا اور کوئی حل ہے نہیں. لیکن چونکہ مولانا صاحب انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے، ان کے لیے بھی ایگو کا ایشو بن گیا ہے بہت زیادہ، یعنی کہ یہ انا کا ہی مسئلہ ہے یا کچھ اور ٹھوس کچھ نکلوانا چاہ رہے ہیں نواز؟ شروع میں تو مولانا صاحب چونکہ ان کے بقول یا ان کے خیال میں فاٹا ان کا ایک سٹرانگ ہولڈ رہا ہے، ان کا کافی وہاں پہ اثر و رسوخ تھا، کافی سارے مدرسے تھے، خاص کر نارتھ ساؤتھ میں، وزیرستان میں اور جگہوں پہ. تو مولانا صاحب کو سمجھ شاید یہ پڑ رہی تھی کہ ان کا جو وہاں پہ جو ان کا انٹرسٹ ہے پولیٹیکل، وہ چیلنج ہو جائے گا اگر فاٹا مین اسٹریم ہو جاتا ہے، اوپن اپ ہو جاتا ہے، پروونشل اس میں آ جاتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں، کیونکہ ان کا ساؤتھ میں سدرن پختونخوا میں ووٹ بینک ہے جتنا بھی ہے تو ہے جی. لیکن مولانا صاحب کے جو اپنے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ اور دوسری چیزیں، اس کو میرے خیال میں ان چیزوں کو لے کے انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا. اب ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ اس سے کیسے پیچھے ہٹا جائے، کیسے نکلا جائے. لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان کی رضامندی کے بغیر عمل درآمد کر دے، بل پیش کر دے، منظور کروا لے، تو کیا ہو جائے؟ کیا قیامت برپا ہو جائے گی؟ کچھ نہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایشو صرف یہ بل کا نہیں ہے جوڈیشل کے حوالے سے کہ جی ایف سی آر ختم ہو جائے گا اور وہاں پہ سپریم کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کی. مولانا صاحب یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اگر پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہو گئی
تو اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ پھر آپ مرجر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اس ایک بل سے جب تک ایک کلیئر ڈائریکشن نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں پڑے گی اور گورنمنٹ کلیئر ڈائریکشن دے گی نہیں, تو یہ سارا عمل جو مین سٹریمنگ کا ہے جو کہ رپورٹ میں ہے 27 کو, اس پہ عمل درآمد ہو نہیں پائے گا. تو ابھی یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے دقت یہ ہے کہ الیکشنز آر جسٹ اے فیو منتھس اوے, اور ان کے ایک پولیٹیکل ایلا ہے, آلریڈی ہی از کارنرڈ اور ہی فیلز دیٹ ہی از کارنرڈ. تو اس میں وہ ان کے لیے شاید یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب بھی ناراض ہو جائیں تو ان کے ساتھ کوئی الائے بچے گا نہیں کام کا. لیکن دوسری طرف اب آپ دیکھیں جیسے فاٹا کے نوجوان ہیں, وہ ایک پٹیشن انہوں نے مہم شروع کر دی ہے, پریس کلبز میں دستخط لے رہے ہیں مرجر کے حوالے سے. اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں, اگر سیاست کی بات ہو, اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہیں کہ فاٹا کا انضمام کے پی میں ہونا چاہیے. تو مزید سیاسی پیچیدگیاں پیدا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے جتنے ہیں تقریباً 99.9%, یہ 0.1% کیونکہ ایک آدھ شخصیتیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کچھ انہوں نے کیبنٹ میں اس کی وہ کی تھی, اپوز کیا تھا. باقی سارے ان کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میاں صاحب کیوں اڑے ہوئے ہیں. ایک کریڈٹ اگر مسلم لیگ کی گورنمنٹ کو مل جاتا ہے اس کی وجہ سے تو ہمیں لینا چاہیے. ان کو یہ نہیں سمجھ پڑی کہ مولانا صاحب کیوں نہیں مان رہے, میاں صاحب جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو کوشش ہے کہ جی فضل الرحمان صاحب ناراض نہ ہو, چاہے فاٹا ریفارم جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں نہ ہو جائیں, لیکن فضل الرحمان صاحب ناراض نہ ہو جائیں. تو اس کی وجہ سے ان کے لیے یہاں پہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے. ان کے جو ایم این اے ہیں باجوڑ سے, وہ تو کئی مرتبہ خود اٹھ کے انہوں نے بہت زور و شور سے احتجاج کیا ہے پارلیمنٹ میں. شہاب الدین صاحب نے میری جو معلومات ہیں جو یہاں پہ ان کے جی استعفے کا بھی کہا تھا کہ وہ دیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو اب اگر آگے دیکھا جائے, امکان پہلے بھی سنتے آئے ہیں, تو اس سے تو پھر they will lose votes میرے خیال میں, کیونکہ اب تو شاید اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. سرتاج عزیز صاحب کی جو کیبنٹ کمیٹی تھی اس نے اس کی منظوری دی, اس کے بعد جو ایکسپینڈڈ کمیٹی بنی اس نے اس کی منظوری دی, پھر نیشنل امپلیمنٹیشن کمیٹی جس میں پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف وہ تھے, انہوں نے اس کی منظوری دی. اب اس میں جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہینڈ پکڈ پرائم منسٹر جس کو میاں صاحب نے خود نامزد کیا ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے, اس نے ڈیسیشن کیا اینڈ ہی از بینگ اوور رولڈ بائی دا مین. وہی پرائم منسٹر صاحب وزیر اعظم جس نے اس کو بٹھایا وہاں پہ, اس کے ڈیسیشن کو وہ خود ہی اوور رول کر رہے ہیں. تو ایک ڈائیکوٹمی آف پاور بھی ایک بن جاتی ہے, اٹس ویری امبیرسنگ فار دا گورنمنٹ آلسو, فار دا پرائم منسٹر, فار دا فیڈرل گورنمنٹ. ایک ڈیسیشن ہو جاتا ہے لیکن ایک پرسن جی 1 person is holding the entire government to ransom, which is beyond me. سمجھ نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ اسماعیل صاحب ہمیں وقت دینے کا. اب ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. کے پی کے ضلع دیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں خواتین ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور کیا ایسے انتخابات کو الیکشن کمیشن کالعدم قرار کر دے سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان الیکشن کمیشن آف پاکستان ہارون شنواری صاحب. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب ہمیں وقت دینے کا. ہارون صاحب, ضلع دیر میں, اپر اور لوور دیر میں 2 بلدیاتی الیکشنز کے بائی الیکشنز ہوئے اور 23 ولیج کاؤنسلز کے الیکشنز ہوئے. ایٹ لیسٹ 2, ایک تو تحصیل کاؤنسل جو ہیں ان میں خواتین ووٹرز they were nowhere. جی آپ کی بات صحیح ہے. اس میں اصل میں یہ جو داروڑا جو ہماری کونسل ہے, تحصیل کونسل, اس میں فیمیل ووٹنگ نہیں ہوئی ہے, اور بعض جگہوں پہ اس میں دیکھیں جی 2-3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہے جو پورے قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے, نہ صرف الیکشن کمیشن کے لیے. کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے جو رپورٹ ڈی آر او سے کنسرن, جو ڈی آر او ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر, ان سے جو رپورٹ مانگی تھی, تو اس رپورٹ میں بھی یہی لگ رہا ہے, اور آج ہی ہمیں ملی ہے وہ رپورٹ, اور اس میں
یہ ہے کہ اس علاقے کی جو ثقافتی اقدار ہیں ان میں کبھی بھی انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیے. اور اس میں الیکشن کمیشن کو اگر آپ براڈلی اس میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک بہت بڑی کمپین لانچ کی ہے 4 دسمبر سے پاکستان کے 79 ڈسٹرکٹس میں, کیونکہ میل فیمیل. لیکن یہاں تو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. اب دروڑا کی ہم بات کریں تو کوئی 6000 پلس 6800 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, اور دروڑا میں تو علیحدہ پولنگ اسٹیشن بھی نہیں تھے. نہیں جی, اس میں میں کلیئر کر دوں, اس میں دروڑا میں ہم نے ٹوٹل 16 پولنگ اسٹیشن بنائے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ کمبائن پولنگ اسٹیشن تھے, لیکن یہ کلچر سینسٹیوٹی کے مطابق تھے کیونکہ وہاں پہ خواتین نکلتی ہی مردوں کے ساتھ ہیں. لیکن میں بتا دوں آپ کو مطلب پوری طرح کہ اس میں یہ تو ایک لوکل کونسل کا الیکشن تھا جس میں ٹرن آؤٹ ہمارا صرف 23% رہا ہے. 17,000 ووٹ تھے جس میں 10,000 ووٹ پول ہوئے ہیں. اس 10,000 میں فیمیل نے تو پول نہیں کیا لیکن میل نے بھی صرف 4,000 کیے ہیں. تو یہ ریشو ہمارا بن رہا ہے ٹرن آؤٹ انتہائی کم 23%. اس میں ایک چیز یہ بڑی اہم ہے کہ یہ بن رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو رپورٹ ہمیں ملی ہے اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں, آج شام کو ہی ملی ہیں, کہ اس علاقے میں خواتین نے کبھی عام انتخابات میں بھی الیکشن نہیں ڈالے. تو الیکشن کمیشن کے لیے نیچرلی یہ ایک ہے, ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور ابھی لیکن یہ پھر آپ کے لیے اب ٹیسٹ کیس بن جاتا ہے اگر ہم کہیں کہ اسے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, اور بلکہ اس لیے الیکشن بل 2017 میں وہ شک ڈالی گئی کہ اگر 10% سے بھی کم خواتین کا ووٹ ڈلے تو اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو ہاؤ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیلز ود دس کیس. تو جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین کا, تو خواتین کا الیکشن ایکٹ میں پارلیمنٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن پوری طرح شامل رہا ہے. بالکل جی, تو خواتین اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کوشش بھی ہم کر رہے ہیں. انہی سیاسی جماعتوں کو میں ریکارڈ پہ لے آؤں, انہی سیاسی جماعتوں کو 6 ماہ پہلے ہم نے چیف الیکشن کمشنر نے لیٹر لکھا ہے باقاعدہ پرسنل کہ خواتین کے رجسٹریشن کے کام میں ہماری مدد کریں, الیکشن کمیشن کا ہاتھ بٹائیں, کیونکہ خواتین ووٹ بنانے آتی نہیں, یہ تو ڈالنے والی بات ہے نا. ہم تو مسئلے کو بہت پیچھے سے ہم نے پکڑا ہوا ہے. لیکن اگر ہم صرف اس کیس کی بات کریں, کیونکہ وہ تو آپ کی کوشش جاری ہے کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیل ود دس, کیونکہ اگر ہم نئے قانون کو دیکھیں 2017 کا جو قانون ہے, اختیارات دیے گئے ہیں وفاقی سطح پر, آپ ہائی کورٹ کے بھی پاورز ہیں, آپ اس کو نل اینڈ وائڈ کیا ڈکلیئر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, یا کچھ احکامات دیں گے؟ نہیں, اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس کو الیکشن کمیشن دیکھے گا, کیونکہ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے پروونشل, وہ ہر صوبے نے اپنا ایکٹ دیا ہوا ہے, تو اس ایکٹ کے انڈر تو یہ فال نہیں کرتا. لیکن الیکشن کمیشن کی براڈلی انڈر آرٹیکل 218 یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن اس کو جانچے گا, دیکھے گا اس کیس کو, اور اس کے بعد آنریبل الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے برابر ان کا درجہ ہے, ہمارے 5 ججز ہیں چیف, ان کو تو ان کے پاس ابھی یہ ہے, آگے آج رپورٹ آ گئی ہے اور ہم نے امیجیٹلی اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیا. اس پہ وہ جو بھی فیصلہ ہوگا کہ یہ الیکشن ایکٹ کا جو لا ہے وہ سپریم ہے, یہ آیا لوکل گورنمنٹ پہ پریویل کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں, تو اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے اور آپ کی بات ہے کہ یہ آزاد اور منصفانہ انتخاب نہیں ہوا کہ اگر ایک بھی خاتون نے ووٹ نہیں ڈالا. ثقافت اپنی جگہ. جی بالکل, میں تو اس سے متفق ہوں, بلکہ ہم تو الیکشن کمیشن تو ورڈ ہے, ہم تو بہت اس پہ ہمارا تو بڑا سیریس ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیو الیکشن ہو, اور اس کے لیے ہماری ایفرٹس ہیں. اب اس ایفرٹس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں, میڈیا ساتھ ہو, سیاسی جماعتیں ساتھ ہوں. جی بالکل ٹھیک اٹھایا آپ نے اس میں کہ اس میں ساتھ ہوں, تاکہ دیکھیں خواتین میں تو آپ 1,17,00,000 خواتین ووٹر لسٹ بھی نہیں ہیں, تو آپ ان کی بھی فکر کر رہے ہیں جو انہوں نے ابھی ووٹ ہی نہیں بنایا. تو یہ ہم اس کی بھی اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا. لیکن ہارون صاحب, ہم کیونکہ اس اسپیسیفک کیس پہ کیا اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ کیسے نمٹا جائے گا؟ بالکل, ابھی چونکہ یہ بڑا ریسنٹ جمعرات کو انتخابات اور ہم نے اس پہ کوئک ایکشن لیا. جیسے ہی الیکشن کمیشن کو تھرو میڈیا آپ ہی نے رپورٹ دی, ہم نے اس پہ ایکشن لیا, چونکہ یہ ڈی آر او وہاں کے ان سے رپورٹ لی, پھر بیچ میں چھٹیاں دیا, ان کی رپورٹ آج ہی ملی ہے. تو الیکشن کمیشن ڈیفینیٹلی, میں نے کہا کہ اس میں یہ لوکل لا جو ہیں
کے پی کا اس میں یہ کور نہیں ہوتا 10% والی جو کالا دم قرار دینے کی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اس کو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور اس کو جانچے گا. اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے یہ چونکہ قانونی نکتہ ہے، اس کو الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ یہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ ایز سچ جو ہے نا وہاں کا لا اس کو روکتا نہیں ہے. ہمارا جنرل اور پروونشل کے لیے ہے، لیکن پھر وہی بات کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس سے ہم مبرا نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا اور ہم تو بڑے سیریس ہیں اس میٹر پہ کہ خواتین آنے والے 2018 کے انتخابات کے لیے ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو انکلوسیو الیکشن بنائیں گے اور خواتین اس میں ہمارا ساتھ دیں گی. 79 ڈسٹرکٹس میں ہمارا ایک پروجیکٹ 4 دسمبر سے جاری ہے جس میں خواتین کی رجسٹریشن کر رہے ہیں. تو اس سے ہم نے یہ پہلو تہی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری یہ ایفرٹ ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں اس علاقے میں کام کر رہی ہیں تو ان سیاسی جماعتوں یا وہ لوگ اب دیکھیں جنرل الیکشن میں اچھا جی. اب یہاں جو سوال ہے اگر ہم واپس دوبارہ اس انتخاب پر آئیں، ان انتخابات پر آئیں کہ یہ بھی سماجی کارکنان جو وہاں کے رپورٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ خواتین ووٹ نہ ڈالیں، تو اس کا کوئی نوٹس، اس کی کوئی خبر آپ کے پاس؟ بالکل، اس کو میں کلیئر کہتا ہوں کہ یہ ہم نے جو رپورٹ ہم نے دیکھی ہے، آج ہی رپورٹ آئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، نہ کوئی فورس یوز ہوا ہے. لیکن انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے ڈی آر او نے کہ یہ جو ہے کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں جس میں انہوں نے جنرل الیکشن میں بھی کبھی ووٹ نہیں ڈالا. تو دیکھیں یہ ایشو اٹھا ہے تو یہ بھی ہے ایک ایشو. تو اب یہ جنرل الیکشن میں 2018 میں یہی سارے لوگ، یہی سارے ووٹر ہوں گے اور یہی ساری سیاسی جماعتیں ہوں گی، لیکن اس وقت وہ باؤنڈ ہوں گی. اس پرٹیکولر کیس کو الیکشن کمیشن دیکھے گا اور ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہ دیکھے گا، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو رپورٹ منگوا لیا. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو یہ ایکٹ جو ہے یہ اس پہ لاگو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کریں گے. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو سماجی کارکنان ہیں، جو اپوزیشن کی پارٹیاں، ان کا کہنا ہے کہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے وہ نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی نوٹس بھی نہیں بھیج سکتا. ہماری رپورٹ کے مطابق معاہدہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ووٹ نہیں ڈالے گئے اور یہاں نہ ہی کبھی ماضی میں ووٹ ڈالے گئے، نہ ہی یہاں خواتین ووٹ ڈالتی ہیں. اور اب آپ کو انشور کرنا ہے کہ اب جیسے جی تو اب یہ کس کے لیے ہے؟ صرف یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے یا آپ کا مسئلہ ہے یا یہ ساری سیاسی جماعتوں کا؟ دیکھیں قانون کا نفاذ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، ہم صرف ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. جی نہیں، میں چونکہ آپ کا ایک فورم ہے، فورم سے میں سب سیاسی جماعتوں سے بھی مخاطب ہوں، میں عوام سے بھی مخاطب ہوں، میں سول سوسائٹی سے بھی مخاطب ہوں، اور سول سوسائٹی آلریڈی ہمارے ساتھ اس پہ کام بھی کر رہی ہے ان 79 ڈسٹرکٹس میں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آگے جانا ہے 2018 کے الیکشن میں. اس کی بات تو اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، کمیشن اس کو دیکھ رہا ہے الیکشن کمیشن، اور اس پہ جلدی ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا اس الیکشن کو رہنے دیا جائے، یہ لا سپرسیڈ کر دے یا لوکل ایکٹ اس کو کے اوپر یہ اس کو نافذ کر دے. اس سے تو پہلو تو ہی نہیں ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے ہم 2018 پہ بھی جا رہے ہیں نا، اس میں بھی یہی جماعتیں ہوں گی، یہی لوگ ہوں گے، یہی خواتین ہوگی. تو اس کے لیے بھی سب کو، تمام لوگوں کو اکٹھا کام کرنا ہوگا. ہارون صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر.